السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹر سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ نئی دہلی، قطر کی جیل میں بند 8 ہندوستانیوں کو بڑی راحت ملی ہے۔ قطر کی ایک عدالت نے 28 دسمبر کو 2023 کے اختتام سے پہلے سابق میرینرز کی سزائے موت پر روک لگا دی۔ فی الحال 3 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی بیرون ملک مقیم ہیں۔ انہیں عام طور پر اوورسیز انڈین کہا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 210 ممالک میں 3 کروڑ 22 لاکھ 85,425 ہندوستانی بیرون ملک مقیم ہیں۔ ان میں سے 1 کروڑ 36 لاکھ 1,780 افراد غیر مقیم ہندوستانی ہیں، یعنی ایسے ہندوستانی شہری جو کاروبار، ملازمت، تعلیم یا کسی اور وجہ سے بیرون ملک مقیم ہیں، جن کے پاس ہندوستانی پاسپورٹ ہے۔ ہندوستان نے پاکستان سے 26/11 حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کی حوالگی کی مانگ کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حوالگی کے حوالے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ واضح رہے کہ بلوچ کے بیان سے 1 روز پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا تھا کہ ہندوستان نے حافظ سعید کو ہندوستان کے حوالے کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ خصوصی مقدمے کا سامنا کرے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا تھا کہ دہشت گرد کی حوالگی کے لیے کچھ دستاویز کے ساتھ درخواست حال ہی میں اسلام آباد بھیجی گئی تھی۔ باگچی نے اپنی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ حال ہی میں حوالگی کی درخواست حکومت پاکستان کو بھیجی گئی تھی۔ واضح رہے کہ حافظ سعید ممبئی میں 26/11 کے حملوں اور پلوامہ حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور امریکہ نے حافظ سعید کی تنظیم پر انعام بھی رکھا ہے۔ حافظ سعید دہشت گردوں کی مالی معاونت کیس میں پاکستان کی جیل میں بند ہے۔ اسے دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں 15 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ غزہ، تل ابیب۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایکس پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے اسرائیل کے خلاف مقدمات چلانے کی درخواست کی ہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کو جان بوجھ کر قتل کر رہی ہے
اور غزہ کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے اندھا دھند استعمال کا مقصد فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا ہے۔ اسرائیل کا یہ عمل نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے غزہ میں موجود فلسطینیوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے درخواست کی گئی ہے کہ اسرائیل کو نسل کشی کا مرتکب قرار دے کر مقدمہ چلایا جائے۔ اب آئیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ دین اسلام سب نیکیوں کا نچوڑ ہے۔ جو کام حکمت سے خالی ہے وہ آفت ہے، جو خاموشی حکمت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، جو نظر حکمت سے خالی ہے وہ ذلت ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔